حضرات محترم یہ شعبان المعظم کا مہینہ ہے۔ ماشاء اللہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رجب اللہ کا مہینہ ہے، شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ اللہ اکبر، رمضان امت کا مہینہ ہے۔ ایک نیکی کرو اور سب سے نیکی ہے، اور اللہ اکبر اگر ایک نیکی بھی رب نے قبول فرما لی تو انشاءاللہ دنیا سے لے کر آخرت تک ہمارے لیے سرمایہ ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام رمضان کے علاوہ سب سے زیادہ روزے رکھا کرتے تھے تو وہ شعبان المعظم میں رکھا کرتے تھے۔ ماشاءاللہ اس ماہ مبارک میں شب برات بھی ہے، امام حسین کی ولادت بھی ہے، اور یہ ماہ کے 3 دن پہلے ہی شب معراج بھی ہے۔ شب معراج بھی ہے تو آقا حسین کی ولادت کی 2 روایات ہیں، ایک 3 شعبان کی ہے اور ایک 5 شعبان المعظم کی روایت ہے۔ تو ماشاءاللہ کل 5 تاریخ کی سرکار شہید اعظم سید الشہداء امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت کی تاریخ ہے۔ اللہ اکبر کہ یار امام حسین کا اگر جشن منانا ہے تو ان سے پوچھو جو مسلک اعلیٰ حضرت مسلک اعلیٰ حضرت ہے کیا؟ 1,24,000 کموبیش یا 2,24,000 انبیاء علیہ السلام کی تعظیم، آقا کے تمام صحابہ اور آقا کے تمام غلاموں کی تعظیم کرنے کا نام مسلک اعلیٰ حضرت۔ اصل بات ہے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو امام حسین سے محبت کا دعویٰ تو کرتے ہیں لیکن حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان مستحق کرتے ہیں۔ ارے یار یہ صحابی رسول ہیں، صحابی رسول۔ غوث اعظم فرماتے ہیں میرے جیسے 100 اور ایک دن ایک آدمی حاضر ہوا سرکار غوث اعظم کی بارگاہ میں، کہنے لگا یا غوث پاک آپ تو ولیوں کے تاجدار ہیں۔ سرکار فرماتے ہیں الحمدللہ حضور کیا آپ کا مرتبہ صحابہ سے بھی اعلیٰ ہے؟ اللہ اکبر۔ پیران پیر فرماتے ہیں مجھ جیسے 100 غوث بھی ہو جائیں نا، 100 غوث بھی ہو جائیں تو صحابہ کی قدموں کی دھول نہیں بن سکتے ہیں، کیا بات ہے، صحابہ کی برابری نہیں کر سکتے۔ یہ صحابہ کا مقام ہے، اس لیے کہ انہوں نے حضور کو دیکھا جب وقت اسلام کو سب سے زیادہ ضرورت تھی، اس وقت ان لوگوں نے اپنا سب کچھ آقا کے نام پہ دے دیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو مقام بھی عطا فرمایا۔ انہی صحابیوں میں نام حضرت امیر معاویہ کا ہے۔ کئی لوگ کہتے ہیں جو لوگ حضرت امیر معاویہ سے بغض رکھتے ہیں کیا وہ یزید ان کا بیٹا تھا؟ یا بیٹا کیسا ہو گیا، ہمیں بیٹے سے کوئی مطلب نہیں، ہم تو باپ کی تعظیم کیا کرتے ہیں، اور بیٹے کو ہم لوگوں سے زیادہ برا کون بولے گا، کون کہہ سکتا ہے؟ حضرت نوح علیہ السلام اللہ کے نبی، اللہ اکبر، جب عذاب آیا تو آپ کا بیٹا بھی کفر میں مبتلا ہو کے اللہ کے عذاب میں گرفتار ہو گیا۔ تو ہمیں بیٹے سے مطلب نہیں، ہمیں باپ سمجھ رہا ہے، جو نبی کا عاشق ہے ہمیں اس سے مطلب ہے، جو امام حسین دین کا غدار ہے ہمیں اس سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ آج تو ہم اور آپ اس کو یزید و کلید ہی کہا کرتے ہیں، اب جشن ہم منایا کرتے ہیں امیر معاویہ کا بھی مناتے ہیں، اور سرکار شہید اعظم امام حسین کا بھی منایا کرتے ہیں۔ وہ اس لیے منایا کرتے ہیں کہ جس حسن مجتبی نے امیر معاویہ سے صلح کر لی ہے ہم اس کا جشن منایا کرتے ہیں، اور امام حسین نے جس یزید کی بیعت کو قبول نہیں کیا اس یزید پلید کو ہم برا بولا کرتے ہیں۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ تو امام حسین کے بارے میں کیا کہنے، اللہ اکبر، امام حسین کے لیے تو جنت سے کھلونے آیا کرتے۔ ایک مرتبہ کی بات ہے، آقا علیہ السلام خطبہ دے رہے ہیں،
مسجد نبوی کا ممبر ہے، اللہ اکبر، اور ممبر پہ جلوہ گر ہے سید الانبیاء احمد مصطفیٰ سرزاد دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ممبر پہ جلوہ گر ہیں، آقا علیہ السلام خطبہ دے رہے ہیں، کیا دیکھتے ہیں سامنے سے حسنین کریمین چلے آ رہے ہیں، اللہ اکبر، حسنین کریمین ایک دوسرے کا ہاتھ تھامے ہوئے ہیں، اچانک حسنین کریمین کو ٹھوکر لگتی ہے، گر جاتے ہیں، اللہ اکبر، اگر آج میں یہاں خطاب کر رہا ہوں، میرے گھر کا کوئی بچہ آ جائے یا حاجی صاحب کے گھر کا کوئی بچہ آ جائے، ٹھوکر کھا کے گر جائے، تو ہم کہیں گے قاسم بھائی بچے کو کھڑا کر دیجئے، کلو بھائی بچے کو کھڑا کر دیجئے، اللہ اکبر، یہاں پہ حسنین کریمین آ رہے ہیں، آقا علیہ السلام خطبہ دے رہے ہیں، آقا یہ نہیں کہہ رہے ہیں ابو بکر حسنین کو اٹھا لیجئے، اے عمر حسنین کو اٹھا لیجئے، اے عثمان حسنین کو اٹھا لیجئے، اے علی حسنین کو اٹھا لیجئے، اے بلال حسنین کو اٹھا لیجئے، اللہ اکبر، یا حسنین کریمین کو ٹھوکر لگنا تھا، آقا علیہ السلام نے اپنے خطبے کو بند کر دیا ہے، آقا علیہ السلام منبر سے کھڑے ہوتے ہیں اور دوڑ کر حسنین کریمین کو اپنی گود میں اٹھا لیتے ہیں، اور جب منبر پر تشریف لاتے ہیں، ایک طرف حسن بیٹھے ہوئے ہیں اور دوسری طرف حسین بیٹھے ہوئے ہیں، اور آقا فرماتے ہیں اے میرے صحابیوں یہ جنت کے پھول ہیں، جنت کے پھول ہیں، اللہ اکبر، آقا سننا بھی کرتے تھے اور چوما بھی کرتے تھے، آقا سننا بھی کرتے تھے اور چوما بھی کرتے تھے، آج یہ ذرا دیکھیے آقا نے کہہ دیا ہے کہ جنت کے پھول ہیں، ہمیں یاد پھول کی یہ تاثیر ہوا کرتی ہے، پھول صبح کو کھلا کرتا ہے، شام کو مرجھا جایا کرتا ہے، پھول اگر میرے گھر میں کھلے گا صبح کو کھلے گا شام کو مرجھا جائے گا، پھول اگر آپ کے گھر میں کھلے گا صبح کو کھلے گا شام کو مرجھا جائے گا، پھول اگر انڈیا میں کھلے صبح کو کھلے گا تو شام کو مرجھا جائے گا، پاکستان میں کھلے صبح کو کھلے گا شام کو مرجھا جائے گا، امریکہ میں کھلے صبح کو کھلے گا شام کو مرجھا جائے گا، افریقہ میں کھلے صبح کو کھلے گا شام کو مرجھا جائے گا، افغان میں کھلے صبح کو کھلے گا شام کو مرجھا جائے گا، مکہ میں کھلے صبح کو کھلے گا شام کو مرجھا جائے گا، طیبہ میں کھلے صبح کو کھلے گا شام کو مرجھا جائے گا، لیکن اللہ اکبر پھول کی تو تاثیر یہ ہوا کرتی ہے، پھول صبح کو کھلا کرتا ہے شام کو مرجھا جایا کرتا ہے، لیکن اللہ اکبر آقا کہہ رہے ہیں حسن بھی پھول ہے حسین بھی پھول ہے، آؤ کربلا کا منظر دیکھو، آل محمد 3 دنوں تک بھوکے پیاسے ہیں لیکن علی اکبر نہیں مرجھائے ہیں، علی اکبر نہیں مرجھائے ہیں، قاسم نہیں مرجھائے ہیں، عباس نہیں مرجھائے ہیں، امام حسین نہیں مرجھائے ہیں، ارے وہ دنیا کے پھول ہوا کرتے ہیں جو صبح کو کھلا کرتے ہیں شام کو مرجھا جایا کرتے ہیں، یہ نبی کے گھرانے کے پھول ہیں، قیامت تک نہ مرجھائیں گے، علی اکبر نہ مرجھائیں گے، اصغر نہ مرجھائیں گے، قاسم نہ مرجھائیں گے، حسنین نہ مرجھائیں گے، اس لیے تو بریلی سے آواز آتی ہے کتنے مہکے ہوئے ہیں مدینے کے پھول، کربلا تیری قسمت پہ لاکھوں سلام، مدینے کے پھول کربلا تیری قسمت پہ لاکھوں سلام، نبی کے گھر کے پھول ہیں، اللہ اکبر، جنت کے پھول ہیں، آقا چوما بھی کرتے اور سنتے ہیں، اللہ اکبر، امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت کا وقت قریب آیا، امام حسن کی ولادت ہوتی ہے، ولادت کے بعد سیدہ خاتون جنت نماز پڑھنا، ورنہ اگر کوئی عورت کسی بچے کو چنے تو 40 دنوں تک اس کے لیے نماز نہیں ہے، 40 دنوں تک ہر خاتون کو ناپاکی کے ایام سے گزرنا پڑتا ہے، لیکن اللہ اکبر، سیدہ طیبہ طاہرہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا ناپاکی سے پاک، کبھی زندگی میں ناپاکی کا سامنا نہیں، ذہن میں خیال پیدا ہوا کہ دنیا کی ہر خاتون جب ان ایام سے گزرا کرتی ہے
اور جب یہ ایام رک جایا کرتے ہیں تو حمل قرار پا جایا کرتا ہے، اور یہی گندا خون اس کے بچے کی غذا بن جایا کرتی ہے۔ ذہن میں خیال پیدا ہوا کہ یار ہماری غذا تو خون ہوا کرتی ہے، آپ کی غذا تو خون ہوا کرتی ہے۔ ہر بچہ جو پیدا ہونے والا رہا کرتا ہے، جب ماں کے شکم میں رہا کرتا ہے تو اس کی غذا خون ہوا کرتی ہے، خون ہوا کرتی ہے، خون ہوا کرتی ہے غذا۔ لیکن ذہن میں خیال آیا، اللہ اکبر، خاتون جنت حریم سے پاک، تو امام حسن کی غذا کیا، امام حسین کی غذا کیا، سیدہ زینب کی غذا کیا، امام محسن کی غذا کیا۔ ذہن میں سوال پیدا ہوا کہ اب ہماری غذا تو خون ہوا کرتی ہے، ہر انسان کی غذا خون ہوا کرتی ہے۔ ہر خاتون کو جب ان ایام سے گزرنا پڑتا ہے، ایام رک جایا کرتے ہیں، حمل قرار پا گیا ہے، حمل جب قرار پایا ہے تو وہی گندا خون ہر کسی کی غذا بن رہی ہے۔ لیکن اللہ اکبر، نور والے گھرانے کی ان کی غذا کیا ہے؟ ذہن میں سوال پیدا ہوا کہ اس کا سوال کا جواب کیا ہے؟ جب میں نے روحانی ملت کی بارگاہ میں حاضر ہوا، عرض کی حضور ایک مسئلہ ہے، روحانی ملت کی قربت سے آواز آتی ہے، بتا تو صحیح کیا مسئلہ کیا ہے؟ میں نے عرض کی حضور میری غذا خون ہے، آپ کی غذا خون ہے، تمام انسانوں کی غذا خون ہے، لیکن امام حسین کی غذا کیا ہے، امام حسن کی غذا کیا ہے، امام محسن کی غذا کیا ہے، سیدہ زینب کی غذا کیا ہے؟ برہان ملت فرماتے ہیں چلو بریلی چلتے ہیں، بریلی میں سوال کا جواب مل جائے گا۔ تو ہم بریلی یہاں حاضر ہو گئے ہیں، عرض کرتے ہیں اے امام عشق و محمد، ایک مسئلہ لے کر حاضر ہوئے ہیں، اعلیٰ حضرت کی طرف سے آواز آ رہی ہے، بتاؤ کیا مسئلہ ہے؟ عرض کی حضور ہماری غذا تو خون ہوا کرتی ہے، لیکن امام حسن کی غذا کیا ہے، امام حسین کی غذا کیا ہے، سیدہ زینب کی غذا کیا ہے، امام محسن کی غذا کیا ہے؟ امام سیدی اعلیٰ حضرت کی طرف سے آواز آتی ہے، نظریوں اس کا جواب تو سالوں پہلے میں نے دے دیا ہے، ہدایت بخشش ہو لو، تو ہم نے ہدایت بخشش کھولی ہے۔ اللہ اکبر، اعلیٰ حضرت نے جواب پہلے ہی دے دیا ہے۔ اعلیٰ حضرت کہہ رہے ہیں صبح پیدا میں ہوئی صدقہ ہے تارا نور کا، صدقہ لینے نور کا، آیا ہے تارا نور کا، اور یا رسول اللہ تو ہے نہیں نور، تیرا سرکار نور کا۔ اللہ اکبر، تو مسئلہ سمجھ میں آ گیا، ہماری غذا خون ہے لیکن امام حسن کی غذا نور ہے، امام حسین کی غذا نور ہے، سیدہ زینب کی غذا نور ہے، امام محسن کی غذا نور ہے، تو ہے یہ نور، تیرا سب گھرانہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا۔ حضرت امام حسین زندہ باد، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، اللہ اکبر، بچہ بچہ نور کا، سب نور والے ہیں، اللہ اکبر۔ حضرات محترم اس ماہ مبارک میں ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اس سے بات منایا جاتا ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک شخص نے پوچھا کہ حضور آپ کی عمر کتنی ہے؟ آپ فرماتے ہیں 2 سال۔ کہانی پڑ گئی ہے، امام صاحب جھوٹ بول رہے ہیں، اس سے رہا نہ گیا، کہتا ہے حضور 2 سال کیسے؟ آپ فرماتے ہیں میں نے 2 سال حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدموں میں گزارے، ان کے قدموں میں گزارے۔ نعمان بن ثابت کو یہی زندگی کے 2 سال بہتر لگتے ہیں، اس لیے میری عمر 2 سال ہے۔ سبحان اللہ۔ اور آپ کی ذہنیت کا یہ عالم ہے، اللہ اکبر، آپ کی عبادت کا یہ عالم تھا کہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی، ہر مسئلے کا جواب فوراً دے دیا۔ آپ کے استاد محترم جب ضعیف ہوئی تو ایک دن ان کی بیوی سے ان کا کوئی جھگڑا ہو گیا، عمر کا تقاضا تھا، آپ کے استاد محترم نے غصے میں کہہ دیا
اگر فجر بیوی نے کہا اب میں آپ سے بات ہی نہیں کروں گی، آپ فرماتے ہیں کہ اگر فجر تک پورے مسئلے بات نہیں کی تو تین طلاق، میں بھی بات نہ کروں گا تین طلاق، تین طلاق جلال میں نکل تو گیا غصے کی حالت میں، فجر کی اذان کا بات نہ کریں تو تین طلاق، بڑی پریشان ہے جب غصہ ٹھنڈا ہوا، بیوی بات کرنے کا تیار نہیں، کنیزوں سے کہتے مناؤ بات کرنے، وہ عورت عورت ہوتی ہے کسی کی بھی ہوگی، امام کی ہو یا مزدور کی ہوگی، کہتے میں تو بات نہیں کروں گی، اب آ رہا بات، شوہر پریشان کیا اس عمر میں طلاق نہ ہو جائے، ذہن کام کرنا بند کر دیا، اسے چلے آپ میرا سب سے ہونہار شاگرد امام اعظم ہیں، چلو انہی کے پاس چلتے ہیں، سوال پوچھا کچھ تو مسئلہ نکلے گا، امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں امام اعظم قاسم سے کھڑے ہوئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیسے آنا ہوا؟ فرماتے ہیں اے نعمان بن ثابت ایسے سے ایسے مسئلہ ہے، آپ فرماتے ہیں آپ گھر جائیے طلاق نہیں ہوگی، کیا بات، اتنا کہنا تھا، استاد کے دل کو سکون مل گیا، نعمان بن ثابت نے ضرور مسئلے کا حل نکال دیا ہے، امام اعظم کا نام حضرت نعمان بن ثابت ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، گھر گھر سکون سے بیٹھے ہیں، بیوی بھی دیکھ رہی ہے، آج انہوں نے طلاق کہا تو کہا کیسے، میں بھی بہت ڈھیٹ ہوں، میں بھی بات نہیں کروں گی، اب عورت کو اللہ نے وہ کیفیت بخشی ہے کہ عورت اگر اپنی ضد پہ آ جائے، اللہ اکبر، ضد پہ آ جائے کیسے کیا نہ کر دے، کیا سے کیا نہ کر دے، اللہ اکبر، استاد بھی سکون سے بیٹھے ہوئے ہیں کہ مسئلہ امام اعظم کی بارگاہ میں پہنچ گیا ہے، اب حل ہو جائے گا، صبح صادق کے کچھ وقت پہلے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے شاگردوں کو بلاتے ہیں، بولتے جاؤ مسجد کی مینارے پہ کھڑے ہو کے اذان دے دو، بولتے حضور ابھی تو وقت نہیں ہوا، تم اذان تو دے دو، شاگرد پہنچا ہے اور اذان دینا شروع کر دیا، آپ کے استاد محترم اور ان کی اہلیہ اذان کا جواب دیتی ہیں، جواب دینے کے بعد آدمی بولتے دیکھو اب میں تم سے آزاد ہو گئی، طلاق ہو گئی، طلاق ہو گئی، امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھوڑی دیر کے بعد دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں، بولتے ہیں حضور کام ہو گیا، بولتے ہیں ہاں بات تو کر لی ہے، طلاق ہو گئی، بیگم سن بند کیا ہوا، صبح صادق کے پہلے ہی اذان ہو گئی ہے، بولتے یہ کون سی اذان تھی، یہ کون سی اذان تھی، فرماتے ہیں یہ طلاق روکنے والی اذان تھی، ایسا ذہن اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمایا۔ ایک مرتبہ امام اعظم کے دور میں ایک بحریہ آیا جو کہ اللہ پاک کا منکر تھا، بادشاہ کے پاس آیا، کہا اے بادشاہ اس دنیا اپنے آپ چل رہی ہے، اس کو چلانے والا کوئی نہیں، بادشاہ نے کہا لا حول ولا قوت، تو کیسی بات کر رہا ہے، ساری کائنات کو رب کعبہ چلا رہا ہے، اس بحریہ نے کہا میں نہیں مانتا، اگر چلا رہا ہے تو ثابت کرو، ثابت کر کے دکھاؤ کہ رب کعبہ ہی یہ دنیا کو چلا رہا ہے، اگر نہیں ثابت کر پائے جس طریقے سے میں منکر ہوں تمہیں بھی منکر ہونا پڑے گا، تمہیں بھی منکر ہونا پڑے گا، بڑے بڑے عالموں کو بلایا جاتا ہے، تمام لوگ دلیلیں دیتے ہیں، وہ ماننے سے انکار کر دیتا ہے، اس لیے کبھی جو لٹ دماغ ہوتے ہیں ان کے دماغوں پہ بھی لٹ مارنے پڑتے ہیں، اور یہ اللہ اکبر حکمت اللہ پاک نے سرکار امام اعظم کو عطا فرمائی تھی، بولتے یار اب کوئی مسئلے کا جواب نہیں دے پا رہا ہے، جاؤ امام اعظم کو طلب کرو، اللہ اکبر، ایک خادم چلا ہے امام اعظم کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے، بولتا حضور ایسے سے ایسے مسئلہ ہے، بادشاہ نے آپ کو بلایا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کوئی ثابت نہیں کر پایا تو سب کے ایمان خطرے میں آ جائیں گے، امام اعظم فرماتے ہیں جاؤ میں آتا ہوں، صبح سے شام ہو گئی، امام اعظم کا پتہ نہیں، اس دہلیے نے کہا دیکھا میں نے کہا تھا نا اس امام کے پاس سوال کا جواب نہ ہوگا اس لیے وہ نہیں آیا، بادشاہ پریشان، علماء پریشان، یار دین خطرے، ہم لوگ کا جو ایمان خطرے میں آ رہا ہے یار،
ہم ثابت نہیں کر پا رہے ہیں. اللہ اکبر. دلیلیں دے رہے تھے لیکن وہ ایکسیپٹ نہیں کر رہا تھا, قبول نہیں کر رہا تھا. امام اعظم پہنچے. اللہ اکبر. امام اعظم کو پہنچنا تھا, بولتے امام آ گئے, امام آ گئے. بادشاہ نے کہا امام صاحب, اے امام اعظم آنے میں اتنی لیٹ لطیفی کیوں؟ آپ فرماتے ہیں بادشاہ آج تو بڑا پیچیدہ مسئلہ سامنے آیا ہے. فرماتے ہیں کیا؟ بادشاہ نے عرض کی حضور کیا مسئلہ پیش آیا؟ امام اعظم فرماتے ہیں میں جب آ رہا تھا تو ندی پار کرنے کے لیے کوئی ملح یا کوئی ناؤ نہیں مل رہی تھی. میں نے اچانک دیکھا کہ اچانک ایک درخت کی لکڑیاں کٹتی جا رہی ہیں. اب تمام لوگ بہت غور سے سننے لگے. بولتے پھر کٹنے کے بعد اپنے آپ اس کی ناؤ بن گئی. اپنے آپ, ہاں اپنے آپ بن کے تیار ہو گئی. بولتے پھر میں اس میں بیٹھ گیا. بولتے پھر وہ اپنے آپ چلنے لگی, ناؤ چلنے لگی, اور میں اس پار آیا اور تب جا کے یہاں پہ پہنچا ہوں, اس لیے لیٹ ہو گیا. تو وہ جو دہلیہ تھا وہ کھڑا ہو گیا. بولتے امام صاحب آپ یہ کیسی بات کر رہے ہیں؟ کیا درخت کی لکڑیاں اپنے آپ کٹ سکتی ہیں؟ کیا کوئی کسی کے بنائے بغیر ناؤ بنائی جا سکتی ہے؟ کسی کے چلائے بغیر ناؤ چلائی جا سکتی ہے؟ امام اعظم فرماتے ہیں یہی تو میرے سوال کا جواب ہے. اس نے عرض کیا حضور کیسے سوال کا جواب ہے؟ تم مانتا ہے بغیر کاٹے لکڑیاں نہیں کٹ سکتی؟ اس نے کہا ہاں نہیں کٹ سکتی. تم مانتا ہے بغیر بنائے ناؤ نہیں بنائی جا سکتی؟ اس نے کہا ہاں حضور نہیں بنائی جا سکتی. تم مانتا ہے کہ بغیر چلائے ناؤ چلائی نہیں جا سکتی؟ اس نے کہا ہاں حضور نہیں چلائی جا سکتی. وہ فرماتے بے وقوف جب کوئی ناؤ نہیں چل سکتی بغیر بنائے بغیر چلائے تو یہ ساری کائنات رب کے چلائے بغیر کیسے چل سکتی ہے؟ کیسے چل سکتی ہے؟ ان کا تمام دلیلیں ایک طرف اور آپ کی ایک دلیل ایک طرف. کا حضور یہ واقعی میں ہوا تھا. بولتے نہیں مجھے سمجھانے کے لیے مسئلہ بنایا. اللہ اکبر. یہ ہے امام اعظم. ایسے ہی دنیا امام اعظم نے کہہ دیا. امام اعظم نے جب جواب دیا ہے بے شمار لوگوں کی ایمان کی حفاظت کی ہے. اللہ اکبر. امام اعظم ابو حنیفہ کے مسلک کی ترجمانی کا نام مسلک اعلیٰ حضرت ہے. امام حسین کی ولادت ہوئی ہے. امام حسین کی ولادت ہونا تھا. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوئی ہے. ولادت ہونا تھا. رب کا حکم ہوتا ہے اے جبریل جاؤ نبی کو نواسی کی ولادت کی خوشخبری سنا دو اور رب کی طرف سے ان کو مبارکباد پیش کر دو. اللہ اکبر. نبی کے گھر میں بیٹی کی ولادت ہوئی ہے, نواسی کی ولادت ہوئی ہے. جبریل امین خوشی خوشی چلے ہیں. اللہ اکبر. فرشتوں نے عرض کی اے سدرۃ المنتہا کے مکی ذرا یہ تو بتائیے خوشی کا اظہار تو کیجیے, آپ اتنے خوش کیوں نظر آ رہے ہیں؟ جبریل امین فرماتے ہیں آج نبی علیہ السلام کے گھر میں بیٹی کی ولادت ہوئی ہے. فرشتوں نے عرض کی اے روح الامین جب ولادت ہوئی ہے بیٹی کی تو خیرات بھی بانٹی جائے گی. اللہ اکبر. کوئی اگر دنیا دار کے گھر میں بیٹا پیدا ہو تو وہ اپنے حساب سے خیرات بانٹا کرتا ہے, اپنے حساب سے لوگوں کو دیا کرتا ہے. تو جبریل امین فرشتوں کو یوں بتا رہے تھے جس کی ترجمانی اعلیٰ حضرت نے یوں کی ہے کہ کون دیتا ہے دینے کو یوں چاہیے, دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. فرشتوں نے عرض کی اے جبریل علیہ السلام جب خیرات بانٹی جا رہی ہے تو ادب کی بارگاہ سے اجازت لے لیجیے, ہم بھی نبی چوکھٹ پہ چلے, ہمیں بھی حسین کا صدقہ مل جائے, ہماری بھی چھوڑیاں آقا علیہ السلام رب نے جبریل علیہ السلام نے رب کی بارگاہ میں فرشتوں کی درخواست کو پیش کیا ہے. رب کی طرف سے منظوری مل گئی ہے. جبریل امین چلے ہیں کہ پہلے آسمان پر ایک فرشتہ نظر آتا ہے جس کے ہاتھ اور پیر سلامت نہیں ہے. جبریل امین نے اس فرشتے سے پوچھا ہے اے فرشتے ذرا یہ تو بتا تیری یہ حالت کیسی ہو گئی ہے؟ فرشتے نے عرض کی اے جبریل علیہ السلام ایک مرتبہ میں نے آسمان سے جھانک کر دیکھا تھا تو اللہ کا ایک بندہ تھا جس کے ہاتھ پیر سلامت نہیں تھے. تو میری زبان سے یہ نکلا تھا کہ یاد یہ کیسی زندگی کیلے مکوڑوں میں جی رہا ہے, اس سے اچھا تو اسے مر جانا بہتر ہے. میرے رب کو یہ بات پسند نہ آئی, میرے رب کو
والسلام اس دن سے میری یہ حالت ہو گئی ہے، اللہ کے کتاب میں مبتلا ہو گیا ہوں۔ اللہ اکبر، آج کیا معاملہ ہے اے جبریل علیہ السلام؟ فرشتے نے عرض کی کیا بات ہے؟ جبریل علیہ السلام فرماتے ہیں آج معراج کی دلہا کے گھر میں بیٹی کی ولادت ہوئی ہے۔ فرشتے نے عرض کی اے جبریل علیہ السلام رب کی بارگاہ سے اجازت طلب کر لیجیے، جب نبی علیہ السلام حسین کی خیرات کر دیں گے تو مجھے بھی خیرات مل جائے گی۔ جبریل علیہ السلام نے رب کی بارگاہ میں عرض کی ہے، رب کی طرف سے اجازت مل گئی ہے۔ جبریل علیہ السلام نے اس فرشتے کو اپنی گود میں اٹھایا ہے۔ اللہ اکبر، جب زمین پہ پہنچتے ہیں آقا علیہ السلام اس کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، رب کا سلام پیش کرتے ہیں اور فرماتے ہیں آقا رب کعبہ کی طرف سے آپ کو نوازی کی مبارکباد پیش کی جا رہی ہے۔ آقا نے الحمدللہ کہا اور اس کے بعد جب آقا کی نظر اس فرشتے کی طرف پڑی ہے تو آقا علیہ السلام نے اس سے تمام معذرہ پوچھا ہے۔ فرشتے نے تمام بات کو سنا دیا ہے۔ آقا علیہ السلام نے رب کی بارگاہ میں عرض کی ہے کہ مولا اس کو ہاتھ پر عطا کر دے۔ رب فرماتا ہے محبوب سارے خزانے کی کنجی تمہارے ہاتھ میں ہے، تم جسے چاہو جو عطا کر دو۔ کون دیتا ہے؟ دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نہیں۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، سرکار کی آمد، مقام مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ۔ اللہ اکبر، لیکن رب کا حکم ہوتا ہے اے میرے محبوب ذرا ایک کام کیجئے، حسین کو اس کے قریب لے آئیے اور حسین پاک کا دست مبارک اس فرشتے کو لگا دیجئے، پھر ہماری قدرت کو دیکھیے۔ اللہ اکبر، حسین پاک کا صدقہ بانٹا جا رہا ہے۔ اللہ اکبر، یہ تو وہ گھرانہ ہے جن کے دربار میں کبھی التجائیں رد نہیں ہوا کرتی ہیں۔ اگر کوئی بھوکا آیا کرتا ہے اہل بیت اطہار خود بھوکے رہا کرتے ہیں اور غیروں کا پیٹ بھر دیا کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، ایک مرتبہ کی بات ہے، مولا علی مشکل کشا حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم مسجد نبی کے سائے میں بیٹھ کر سوکھی روٹیوں کو چبا رہے ہیں۔ ایک مانگنے والا آیا ہے، کہتا ہے اے بابا مجھے کچھ کھانے کو مل سکتا ہے؟ مولا علی حضرت امام حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کی طرف اشارہ کر دیتے ہیں، اے فقیر جاؤ، یہ سخی کا گھرانہ ہے، اس گھر سے کبھی کوئی بھوکا نہیں آتا ہے۔ اللہ اکبر، وہ فقیر چلا ہے، جب تک آواز دلالہ آتا ہے سرکار امام حسین باہر تشریف لاتے ہیں، عرض کرتا ہے فقیر مجھے کچھ کھانے کو مل سکتا ہے؟ اللہ اکبر، گھر میں جو کچھ بھی تھا امام پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس فقیر کو عطا فرما دیتے ہیں۔ اس فقیر نے کہا بیٹا ذرا کچھ کھانے کو اور مل سکتا ہے؟ امام پاک فرماتے ہیں وہ کس لیے؟ تو فقیر کہتا ہے وہ دیکھو وہ سامنے مسجد کے سائے میں ایک بابا بیٹھا ہوا ہے، وہ سوکھی روٹیاں کھا رہا ہے، اس کے لیے چاہیے ہے۔ پھر امام حسین فرماتے ہیں اے فقیر جو اس مسجد کے سائے میں بیٹھے ہوئے ہیں وہی اس گھر کے مالک ہیں، اور جو سوکھی روٹیاں کھایا کرتے ہیں وہ بھوکوں کو کھانا کھلایا کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ وہ علی ہے کہ اللہ اکبر جب مولا علی مشکل کشا حاجت روا شیر خدا حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم میدان میں عمرہ کرتے تھے اور ذوالفقار حیدری کو اٹھایا کرتے تھے تو ہر طرف سے یہ آواز آیا کرتی تھی شاہ مندہ شیر اللہ قوت پروردگار لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار۔ اللہ اکبر، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دست مبارک جیسے ہی اس فرشتے کے جسم سے لگتا ہے، اللہ اکبر، اللہ کی قدرت کا مجسمہ تھا۔ اللہ اکبر، اللہ کی قدرت نمودار ہو رہی ہے۔ جو فرشتہ اپاہج تھا امام پاک کے صدقے میں رب کعبہ نے اسے ہاتھ پیر دونوں عطا فرما دیے۔ اللہ اکبر، یہ حسین پاک کا گھرانہ ہے۔ ایک حسین کا بیٹا اجمیر میں لیٹا ہوا ہے جس کے میں بریلی کے تاجدار نے کہا ہے جس کی دعا گھر میں قبول نہ ہو رہی ہے، جس کو دعا مسجد میں قبول نہ ہو رہی ہے، جس کی دعا میدان میں قبول نہ ہو رہی ہے، جس کی دعا پہاڑوں کی خو میں قبول نہ ہو رہی ہو، وہ اجمیر چلا جائے اور خواجہ کے دربار میں دامن کو پسار دے، علی کے بیٹے کے صدقے میں رب کعبہ اس کی حاجت کو پورا فرما دے گا۔ یہ عقیدہ
عقیدہ بریلی کے تاجدار نے کہا دیا ہے افضل ہے کل جہاں میں گھرانہ حسین کا، افضل ہے کل جہاں میں گھرانہ حسین کا، نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا، نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا، اور ایک پل کی تھی بس حکومت یزید کی، ایک پل کی تھی بس حکومت یزید کی، ایک پل کی تھی حکومت یزید کی، صدیاں حسین کی ہے زمانہ حسین کا، صدیاں حسین کی ہے زمانہ حسین کا۔ حضرات محترم امام کو چاہنے والے ہیں، اللہ اکبر، جس کو دیکھو وہی علم کا سمندر نظر آ رہا ہے، بے شک بے شک، ان کی تعظیم کے صدقے میں ان کے غلام بھی علم کا سمندر نظر آ رہا ہے۔ اللہ اکبر، آج ہماری قوم کے حالات یہ ہیں کہ ہم لوگوں کو غسل کے فرائض نہیں معلوم۔ ایک شخص ملا، بولتا ہے اب صاحب حج کر کے آیا، 5 وقت کی نماز باجماعت پڑھا کرتا ہوں، لیکن حافظ صاحب جتنی نمازیں پڑھتا ہوں اتنا ہی پریشان رہتا ہوں۔ بولتے ہیں جب تک نماز نہیں پڑھتے تو ٹھیک تھے، تو جب سے نمازی بنا ہوں پریشان ہو رہا ہوں۔ یہ کیسا مسئلہ ہے؟ اللہ اکبر، نماز تو وہ عبادت ہے کہ مسجدوں سے اعلان ہوا کرتا ہے حیا علی الفلاح، حیا علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف ہے۔ تو بات سمجھ میں یہ آ گئی، اگر بزنس میں کامیابی چاہتے ہو تو رب کی بارگاہ میں جھک جاؤ، کامیابی مل جائے گی۔ اگر بیماری سے نجات چاہتے ہو رب کی بارگاہ میں جھکو، نجات مل جائے گی۔ اللہ اکبر، جس چیز میں بھی ترقی کا معاملہ ہو رب کی بارگاہ میں تو جھکو یار، 10 مرتبہ مسجد سے اعلان ہو رہا ہے انشاءاللہ کامیابی ضرور ملے گی۔ رزق میں برکت چاہو تو نماز، بے شک بے شک۔ تو صحابہ تو میں نے پوچھا کہ یار یہ کیا مسئلہ ہے؟ نماز قرآن تو کہتا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز روکتی ہے بے حیائی اور بری باتوں سے۔ چاچا ایک بات تو بتائیے کہ کیا غسل کرتے بنتا ہے؟ بولتے ہاں ہاں غسل کرتے بنتا ہے۔ انہوں نے کیسے کرتے ہیں؟ بولتے غسل خانے میں جاتے ہیں، 4 ڈبے پانی ڈالتے ہیں، صابن لگاتے ہیں، تولیہ سے پہنچ لیتے ہیں، ہو گیا غسل۔ اور فرائض کتنے ہوا کرتے ہیں غسل میں؟ 3۔ میں نے کہا کون کون سے؟ کہتے ہیں تیل، تولیہ، صابن، ہم جو ہوتا رہ گیا پانی، بولتے اس سے تو دھو رہے ہیں نا۔ دیکھیے اگر کوئی انسان ناپاکی حالت میں اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا اس کو ثواب نہیں عذاب ملا کرتا ہے۔ 2 چیزیں بہت ضروری ہیں، ایک تو کپڑا پاک کرنے کا صحیح طریقہ مرد کے لیے یا عورت ہو اس کے لیے، اور غسل کا صحیح طریقہ، اس لیے کہ پاکی مسلمان کا آدھا ایمان ہے۔ آج کل ہمارے گھر یہ اگر چھینٹے آ جاتے ہیں نالی کے ناپاک ہو جاتے ہیں، لیکن نالی کے چھینٹوں سے کوئی ناپاک نہیں ہوتا۔ اگر کپڑے میں زیادہ چھینٹے آ گئے ہیں کپڑے بدل لو، آپ پاک ہو۔ کھڑے ہو کے اگر استنجا کر لیے ہو کپڑے میں، اگر ویسے کرنا تو نہیں چاہیے، کرنا تو نہیں چاہیے، اگر کوئی کر لے تو حکم یہ ہے کہ کپڑوں کو بدل کر آدھا جسم اپنا دھولے وہ پاک ہو جائے گا۔ لیکن ناپاکی کی ایک قسم وہ ہوتی ہے جو مسیح و منی کی شکل میں ہمارے جسم سے نکلا کرتی ہے۔ یہ ناپاکی جب جسم سے نکلا کرتی ہے تب غسل فرض ہوا کرتا ہے، اور جس کپڑے میں لگا کرتی ہے اس کپڑے کو وہی مرد اپنے ہاتھ سے 3 مرتبہ دھو لے تب وہ کپڑا پاک ہوا کرتا ہے۔ اگر مزی و منی کی ناپاکی ہمارے کسی کپڑے میں لگی ہوئی ہے، اور میرے کپڑے میں جیسے مثال کے طور پہ لگی ہوئی ہے، اور میرے علاوہ کوئی اور وہ کپڑا دھوتا ہے اور 3 بار اچھے سے نچوڑتا ہے، اور نچوڑنے کے بعد اگر میں اس کپڑے کو نچوڑتا ہوں اور اس میں سے پانی نکلتا ہے تو وہ کپڑا اس کے لیے پاک ہوا تھا، میرے لیے پاک نہیں ہوا۔ پاکی اور ناپاکی کے مسئلے میں جاننا بہت ضروری ہے۔ اللہ اکبر، یار کہ ناپاکی حالت میں ہم مسجد جائیں گے تو اللہ کا عذاب نہ ملے گا تو کیا ملے گا؟ تو سب سے پہلی چیز غسل ہے، غسل، وضو تو بعد میں ہے، بہت بعد میں، پہلا غسل، دوسرا کپڑوں کی پاکی۔ اس لیے کئی کپڑے ایسے ہوا کرتے ہیں کہ ہماری خواتین وہ اپنے ہاتھوں سے دھو دیا کرتی ہیں۔ ایسی ناپاکی کا کپڑا اگر واشنگ مشین کا زمانہ ہے، واشنگ مشین میں ڈال دیا جائے جس میں منی لگی اور کپڑے دھل جائیں تو جتنے بھی کپڑے ہیں سب ناپاک ہو جایا کرتے ہیں۔
جب تک ان کو 3 پانی سے نہ دھو لو گے وہ پاک نہیں ہو سکتے. اور 3 پانی کا دھونے کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے پانی لیں, ناپاک کپڑا, اس کپڑے کو اچھے سے ڈالیں, اچھے سے گیلا ہو جائے, تو اس کے بعد پوری طاقت سے اس کو نچوڑا جائے, یہ ایک مرتبہ ہوا. پھر دوسرا پانی لیا جائے, پھر پانی وہ کپڑے کو ڈالا جائے, پھر پوری طاقت سے نچوڑا جائے, پھر وہ پانی الگ کر دیا جائے, پھر بالٹی کھنگال کر تیسری مرتبہ پانی لیا جائے, تیسری مرتبہ پھر اس ناپاک کپڑے کو اس میں ڈالا جائے, اچھے طریقے سے کھنگالا جائے کہ کہیں ناپاکی کی ذرات کپڑے میں موجود نہ رہیں, پھر پوری طاقت سے نچوڑا جائے, تب جا کے وہ کپڑا پاک ہوا کرتا ہے. نماز کے شرائط میں پہلی چیز تو یہی آتی ہے, جسم کا پاک ہونا, کپڑے کا پاک ہونا اور جگہ کا پاک ہونا. باقی ناپاکی کے مسائل جب ہم جانیں گے تبھی نماز میں آگے بڑھ سکتے ہیں. رب کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ امام حسین کی ولادت کے صدقہ وطفیل میں ہماری جھولیوں کو بھی بھر دے, تمام لوگوں کی جائز تمناؤں کو اللہ پاک امام حسین کی ولادت کے صدقے میں قبول عطا فرمائے. استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. اشهد ان لا الہ الا اللہ.